اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کا وضو ہے تو ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہے نا تو جس جگہ پہ قرآن پاک کی عربی لکھی ہوئی ہے نا اس جگہ کو ٹچ نہ کرنا۔ تو پڑھتے ہیں۔ عربی میں نا فتح کا مطلب ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ فاتحہ کیوں ہے؟ عربی میں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ کھولنے والا اور فاتحہ کھولنے والی، جیسے مومنہ ہوتا ہے مومن عورت، اس طرح فاتحہ کھولنے والی۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ بازر بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ کس من کا مطلب ہوتا ہے سے، شیطان سے، الرجیم رجیم کا مطلب ہوتا ہے جسے پتھر مارے جائیں۔ رجم زنا کی سزا جو رجم ہے نا، اس کو رجم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو رجیم جسے پتھر مارا گیا ہو، جسے نکال دیا گیا ہو، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ تھا اصل میں بسم اللہ، بازر بی کا مطلب کے ساتھ، اسم کہتے ہیں نام کو۔ بسم اللہ یعنی بسم اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو انتہائی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں کا مطلب ہے تو رحم کرنے والا، لیکن فرق کیا ہے؟ رحمان کا مطلب ہوتا ہے سب پہ رحم کرنے والا، اس دنیا میں سب پہ رحم کر رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، سب کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب پہ اپنی رحمت کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مومن پہ رحمت کرے گا اور بہت شدید رحمت کرے گا، اس کو رحیم کہا جاتا ہے، یعنی جس پہ بھی رحمت کرے بہت زیادہ رحمت کرے، تو ہمارے اوپر شدید رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ للہ، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین عالم کی جمع عالمین، عالم ایک جہان، عالمین تمام جہان، الرحمن انتہائی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ مالک بادشاہ ہے، مالک ہے۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن۔ الدین، دین کا مطلب دین بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر قرآن پاک میں دین جو ہے وہ قیامت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری۔ کسی بھی کام کو جب سامنے والے بندے کے لیے بولنا ہوتا ہے نا تو اس کے آخر میں کاف لگا دیتے ہیں، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا کیف حالو کا، کیسا حال ہے تیرا، حالو کا حال کا تیرا، تو اگر یہ ہوتا نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن یہی کاف جب شروع میں آ کے اور اس سے پہلے ایا لگ جائے تو ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ صرف تیرے لیے یعنی سامنے والے بندے کے لیے مخصوص ہو گیا۔ ایاک نعبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، نون شروع میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ایاک نعبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا لفظ اردو میں یوز ہوتا ہے، اسی لیے اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نستعین۔ اہدی ہمیں ہدایت دے، اہدی ہدایت دے نا ہمیں، نون الف نا کا مطلب ہمیں، ابھی بتایا نا کہ نون شروع میں ہو یا نون الف نا آخر میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں۔ اہدی نا ہدایت دے ہمیں، صراط کہتے ہیں رستے کو، مستقیم استقامت والا یا سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی، صراط ان لوگوں کے رستے پر، الذین وہ لوگ جو، انعمتا تو نے انعام کیا، الا کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہو گیا، الا کا مطلب پر ہوتا ہے، اور ہم عربی میں یوز ہوتا ہے جیسے انگلش میں دیم ہوتا ہے نا پروناؤن کا آبجیکٹیو فارم، تو اسی طرح یہ ہم جو ہے وہ دیم ہے، علیہم ان پر، ٹھیک ہو گیا۔ غیر نہ کے، غیر کسے کہتے ہیں؟ نہ، جو ہمارا اپنا نہ ہو اس کو غیر کہتے ہیں نا، تو غیری نہ کے، المغضوب قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا جائے، اسی طرح غاضب غضب کرنے والا، مغضوب جس پہ غضب کیا جائے، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے رستے پہ جو جن پہ غضب کیا گیا، و اور لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الضالین اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ جو سیدھے رستے سے ہٹ گئے ہوں۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے وہ در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے
جس کی تعریف کرو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، جو بھی جاندار پیدا ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کا اور پہننے کا، رہائش کا بندوبست کرنے والا جو بھی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اللہ کے علاوہ رب کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ عالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہان، کتنے جہان ہیں اس کا تو ہمیں بھی علم نہیں ہے ابھی تک کہ کتنے جہان موجود ہیں۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی چیز کا ایسا مالک کہ اس پہ کوئی اور قدرت نہ رکھتا ہو۔ یوم الدین، یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ یہی جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں خود دیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور صرف اللہ کا حکم ہوگا اس دن۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں اس کے آگے جھک جانا اور اس کا فرما بردار بن جانا، انتہائی تعظیم میں، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کون سی مدد مانگتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس سے یہ مطلب نکلا کہ ہم ہر قسم کی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری، تو یعنی ہر قسم کی مدد صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے ہمارا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چل سکتے، تو اے اللہ تو ہمیں زبردستی سیدھے رستے پہ چلا دے۔ اور ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کوئی کافر ہے تو اسے ہدایت دے کے مومن بنا دے، اگر مومن ہے تو اسے ہدایت دے وہ متقی بن جائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے، اور اگر وہ بن گیا تو اس کا تقویٰ کا لیول مزید بڑھتا جائے۔ تو یعنی اس ہدایت کی ضرورت سب کو ہے، کوئی بھی ہدایت سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کے رستے پہ، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا۔ انعام سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 4 بندے بتائے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور وہ 4 کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں، صدیقین اور شہداء۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 4 لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب، نہ کہ جن پہ تیرا غضب کیا گیا۔ غضب کے مستحق کون لوگ تھے؟ وہ تھے یہودی، جن لوگوں نے شریعت ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے اپنی نفس کی بات مان کے بجائے اپنے نفس کو شریعت کے وہ حوالے کرتے، ان کی قانون اسلام کی بات مانتے، انہوں نے اسلام کو ہی تبدیل کر دیا اور اپنے نفس کی بات کو تبدیل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اس لیے ان لوگوں کو مغضوب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم ان لوگوں کے راستے پہ نہ بنانا جو اپنے آپ کی خاطر دین کو بدل دیں، بلکہ اپنے آپ کو بدلیں، دین کے مطابق کریں، ان جیسا بنانا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ کہ گمراہ۔ گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی لوگ۔ عیسائی لوگ ویسے تو ہدایت پہ تھے لیکن نبی کی محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ نبی کو خدا بنا لیا۔ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، دین سے ہٹ گئے۔ اگر تو نے ہمیں انعام دینا ہے، نعمت دینی ہے، تو وہ نعمت بھی وہ دینا جس میں نہ تیرا غضب ہو اور نہ گمراہی ہو۔ آج لوگ یوں سمجھتے ہیں نا، جس کے پاس مال و دولت ہے اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہم پر انعام کرنا بھی ہے تو ہمیں وہ رستہ نہ دینا جس پہ گمراہی ہو اور جس پہ تیرا غضب ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے راستے میں نہ چلانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل اگلی سورت کا آغاز کریں گے۔